عظیم ہستیوں کے تصورات اور نظریات کے علاوہ ان کی پیدائش کی داستانیں بھی دہرائی جاتی ہیں، رقم کی جاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان بھی انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی پیدائش اور نظریات کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ ٹیپو کے باپ کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی کی پہلی بیوی نے اسے محض ایک لڑکے سے نوازا تھا اور زچگی کے دوران ہی وہ فالج کے حملے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی ایک بہترین دوست نے اس کی تیمارداری کی۔ اس دوست کا نام فخر النساء تھا اور یہ فخر النساء کچھ عرصہ بعد حیدر علی کی دوسری بیوی بنی تھی۔ حیدر علی نے اس امید کے پیش نظر اس سے شادی کی تھی کہ عین ممکن تھا کہ وہ اسے ایک لڑکے سے نوازے، ایک وارث سے نوازے۔ تاہم شادی کے 5 برس بعد بھی فخر النساء کی گود ہاری نہ ہوئی تھی۔ حیدر علی کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کا مزار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کا نام ٹیپو مستان تھا۔ اس بے اولاد جوڑے نے اللہ تعالیٰ کی اس برگزیدہ بندے کے مزار کا رخ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اولاد خصوصاً بیٹے کے حصول کی دعا کی جا سکے۔ حیدر علی ایک کٹر مذہبی شخص نہ تھا بلکہ وہ ایک سپاہی کی ناشائستہ زبان استعمال کرنے کا عادی تھا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ شراب سے بھی دل بہلاتا تھا اور نازیبا داستانیں بیان کرتا رہتا تھا۔ لیکن اپنی بیوی کی درخواست پر وہ اس کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کے مزار پر حاضری دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے مزار پر خرچ کرنے کے لیے کثیر رقم نذرانے کے طور پر پیش کی۔ فخر النساء اس مزار پر 7 یوم تک مقیم رہی اور عبادت میں مصروف رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی۔ بالآخر اس درگاہ کے متولی نے فخر النساء کو یہ نوید سنائی کہ اسے 2 بیٹوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اس متولی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، لیکن ان بیٹوں کا کیا فائدہ جو جنگ میں مارے جائیں گے؟ فخر النساء نے چلاتے ہوئے کہا، نہیں، وعدہ کرو کہ میرے بچے زندہ سلامت رہیں گے۔ متولی نے جواب دیا، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تمہارے ہاں جو پہلا بیٹا جنم لے گا تم اسے خدائے بزرگ و برتر کے ایک خادم کے طور پر وقف کر دو گی، وہ محض خدائے بزرگ و برتر کی خدمت سر انجام دے گا اور اس کے علاوہ کسی کی خدمت سر انجام نہیں دے گا۔ فخر النساء نے جواب دیا، تمہارا بہت شکریہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہی کچھ کروں گی جو کچھ کرنے کے لیے تم نے مجھے کہا ہے۔ فخر النساء جب رخصت ہونے کے لیے اپنی پالکی میں بیٹھی تب اس متولی نے چلاتے ہوئے کہا، تمہارا ایک بیٹا سلطان ہوگا، لہٰذا کہو کہ مقدس ٹیپو۔ لہٰذا حیدر علی کے پہلے بیٹے کا نام اس کی پیدائش سے پیشتر ہی رکھ دیا گیا تھا۔ اس مزار کی زیارت کے 9 ماہ بعد ٹیپو سلطان نے جنم لیا۔ اسے سلطان کا نام پہلے ہی روز سے عطا کر دیا گیا تھا اور اس نام کو اس نے تخت نشین ہونے کے بعد بھی نہیں اپنایا تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت کے بعد 4 برس مزید گزر چکے تھے لیکن ابھی دوسرے فرزند کی آمد نہ ہوئی تھی۔ اب ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت کا بھی آغاز ہو چکا تھا اور چونکہ اس کا مستقبل غیر یقینی تھا لہٰذا اسے مذہبی اور ادبی مضامین میں بھی تعلیم دی جا رہی تھی اور اس کے علاوہ گھڑ سواری اور دیگر امور کی تربیت بھی فراہم کی جا رہی تھی۔ اس نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اوائل عمر میں ہی خوش نویسی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ حیدر علی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر اس کا بیٹا اکلوتا ہی رہا تب وہ اسے خدا کے لیے وقف نہیں کرے گا بلکہ اسے شاہی امور کی تربیت دے گا اور اپنے جانشین کے طور پر تیار کرے گا۔ تاہم 5ویں برس کے دوران ٹیپو سلطان کی والدہ از سرنو حاملہ ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب حیدر علی ڈنڈی گل کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ ایک بڑا فوجی قافلہ اس کے ہمراہ تھا۔ اس فوجی قافلے کا ہراول دستہ 30 افراد پر مشتمل تھا اور اس ہراول دستے کی کمان حیدر علی بذات خود سر انجام دے رہا تھا۔ ٹیپو سلطان اور حاملہ ماں بھی اس قافلے کے ہمراہ ایک پالکی میں سفر کر رہے تھے۔ محافظوں کا ایک دستہ ان کی نگرانی پر مامور تھا۔ ٹیپو سلطان کے لیے ایک خچر کا بھی بندوبست کیا گیا تھا اور اس کو یہ اجازت فراہم کی گئی تھی کہ جب وہ پالکی کے سفر سے اکتا جائے تب وہ اس خچر پر سوار ہو کر سفر کر سکتا تھا، لیکن جب پہاڑی علاقے میں پیش قدمی جاری تھی اس وقت ٹیپو سلطان سے خچر پر سفر کرنے کی اجازت واپس لے لی گئی تھی، لیکن ٹیپو سلطان بضد تھا کہ وہ پہاڑی علاقے کے سفر کے دوران بھی اپنے خچر پر سواری کرے گا۔ بالآخر خادمین نے اس کے باپ کو بلوا بھیجا تاکہ وہ آ کر بذات خود اپنے صاحبزادے کو سمجھائے۔ ٹیپو سلطان کی اس نافرمانی کی بدولت اس کے باپ حیدر علی کی جان بچ گئی تھی، کیونکہ جب حیدر علی ٹیپو سلطان کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس آیا تھا
تب ہراول دستے پر اچانک حملہ ہوا تھا اور اس دستے کے 30 افراد میں سے 28 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیش قدمی جاری رکھنے سے پیشتر حیدر علی کی سپاہ کو کئی گھنٹوں تک جنگ لڑنی پڑی تھی۔ اسی جنگ کے دوران فخر النساء درد ذہن میں مبتلا ہو گئی اور اس نے اپنی پالکی میں ہی اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ حیدر علی کے اس بیٹے نے لڑائی کے عین درمیان میں جنم لیا تھا۔ یہ بچہ 2 ماہ قبل از وقت پیدا ہوا تھا۔ نو مولود کو کریم کا نام دیا گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں تک زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار رہا۔ اس کے علاوہ وہ از حد کمزور بھی تھا کیونکہ اس کی پیدائش قبل از وقت ہوئی تھی۔ لیکن معالجوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ کریم اب خطرے سے باہر تھا۔ تب حیدر علی کی خوشی دیدنی تھی۔ بچہ اب نارمل ہو چکا تھا، تخت کا وارث جنم لے چکا تھا۔ اب ٹیپو سلطان کی تعلیم کا رخ مذہب اور فلسفے کی جانب موڑ دیا گیا تھا۔ حیدر علی نے اس کے لیے 2 اتالیق مقرر کیے تھے۔ ایک اتالیق مسلمان تھا اور دوسرا اتالیق ایک ہندو تھا۔ حیدر علی نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ چونکہ میسور کی زیادہ تر آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، لہٰذا ٹیپو سلطان کو دونوں مذاہب کی دانشوری سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعلان اس نے اس بنا پر بھی کیا تھا کہ ٹیپو سلطان کا مسلمان اتالیق حیدر علی کی موجودگی میں اس کے ہندو اتالیق کو برا بلا کہتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے بچپن میں جو مذہبی تعلیم حاصل کی، اس تعلیم کے اثرات اس کی تمام تر زندگی کے دوران اس پر نمایاں رہے اور اس تعلیم نے اس کی زندگی کو ایک مثالی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا رنگ تھا جو اس دور کے شہزادوں کے لیے موزوں تصور نہ کیا جاتا تھا۔ عربی رموز سے آشنا کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کے لیے جس اتالیق کا انتخاب کیا گیا تھا اس کا نام غازی خان تھا۔ اس اتالیق نے ٹیپو سلطان کو کچھ اس طرح تربیت فراہم کی تھی کہ جب وہ گھڑ سواری یا تیراکی کا مقابلہ جیتا تھا تو وہ جیت کی خوشی میں دیوانہ نہ ہوتا تھا، اور جب وہ مقابلہ ہارتا تھا تب وہ اپنے مد مقابل کو مبارکباد پیش کرتا تھا۔ جیت یا ہار اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ نشانہ بازی کے مشق کے دوران ٹیپو سلطان نے پرندوں کو نشانہ بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی جاندار کو اپنی گولی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ حیدر علی کے خلاف ایک بغاوت نے سر اٹھایا اور اسے سرنگا پٹنم سے فرار ہونا پڑا۔ اس کے دونوں بیٹے ٹیپو سلطان اور کریم، جن کی عمریں بالترتیب 10 برس اور 5 برس تھیں، دونوں بیٹوں کو وہ اپنے ہمراہ نہ لے جا سکا اور یہ دونوں بیٹے اب باغیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ باغیوں نے دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ ان کے پاس گراں قدر یرغمالی موجود تھے۔ دونوں لڑکوں کو ایک اونچے مینار میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور ان پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا، لیکن باغیوں نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ ناروا سلوک روا نہ رکھا تھا بلکہ ایک بہتر سلوک روا رکھا تھا۔ تاہم نوجوان ٹیپو سلطان نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے ایک روشندان کے ذریعے اپنا پیغام بھیجنے کا بندوبست کیا اور اس پیغام کی وساطت سے وہ ایک رسا اور ایک ریتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ریتی کی مدد سے اس نے سلاخوں کو کاٹا۔ چونکہ اسی رات مونسون کی تیز بارش برس رہی تھی، لہٰذا ریتی چلانے کی آواز بارش کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ ٹیپو نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی پشت پر لادا اور رسی کی مدد سے اس مینار سے نیچے اتر آیا اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں بھائی قصبے سے باہر ایک محفوظ مقام پر چھپ گئے۔ ٹیپو سلطان اور اس کے بھائی کے فرار ہونے کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور اس کی نگرانی پر مامور محافظوں کے سر فوراً قلم کر دیے گئے۔ شہر کی تلاشی لی گئی اور ہر جگہ دونوں لڑکوں کو تلاش کیا گیا، لیکن بے سود۔ قصبے کے ایک خاندان کو یہ معلوم تھا کہ دونوں بچے کہاں چھپے ہوئے تھے، لیکن اس خاندان میں اتنی جرت اور حوصلہ نہ تھا کہ وہ دونوں لڑکوں کو کھانا فراہم کرتا۔ اس خاندان کی ایک نوجوان لڑکی نے ان دونوں لڑکوں کی جائے پناہ کا پتہ چلا لیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس نے گھر سے کچھ کھانا چرایا اور دونوں لڑکوں کو یہ کھانا پہنچا دیا۔ اس لڑکی کا نام رقیہ تھا اور ماہ بعد اسے ٹیپو سلطان کی دلہن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران ہندوؤں کا تہوار ہولی منایا گیا۔ اس تہوار کے موقع پر نوجوان بہت سے مذاق کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر رنگدار پانی پھینکتے تھے۔ ان نوجوانوں نے ان دونوں بھائیوں پر بھی بخوبی رنگ پھینکا اور انہیں قصبے سے باہر نکالنے کا بندوبست سر انجام دیا۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان نے اپنے چہرے پر شیر کا ایک ماسک پہنا اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک شیر کے روپ میں جلوہ گر ہوا تھا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد حیدر علی واپس آن پہنچا تھا اور بغاوت کچلنے اور اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کریم نے تخت کا وارث بننا تھا، اسے اپنے باپ کا جانشین بننا تھا۔
نو مولود کریم اپنی متواتر ہنسی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوشی سے ہمکنار کرتا تھا۔ بالآخر اس کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک نارمل بچہ نہ تھا۔ جب اس کی عمر چند برس ہوئی تب یہ محسوس کیا گیا کہ اس میں خلل دماغ کی علامات پائی جاتی تھیں۔ اس کا علاج معالجہ کرایا گیا اور بہترین معالجوں کے معالجے کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا، لہٰذا اسے تخت کا وارث بنانے کا فیصلہ بدل دیا گیا۔ دوسری جانب ٹیپو سلطان کی مذہبی تعلیم منقطع کر دی گئی اور اسے فوجی امور کی تربیت فراہم کی جانے لگی۔ اب ٹیپو سلطان کی عمر 12 برس تھی۔ ہندوستان اس دور میں مختلف ریاستوں میں منقسم تھا۔ مغلیہ دور کے دوران 1500 سے 1600 عیسوی آگرہ یا دہلی میں عظیم مغل ایک بڑی طاقت کے حامل تھے اور ریاستوں کے حکمران ان کے باج گزار تھے اور ان کی درخواست پر انہیں فوجی دستے بھی مہیا کرتے تھے۔ 1700 عیسوی کے عشرے میں جب سلطنت مغلیہ زوال کا شکار ہوئی تب مقامی ریاستیں آزادانہ حیثیت کی حامل بن گئیں، لیکن یہ ریاستیں آپس میں برسر پیکار ہو گئیں اور اس صدی نے بہت سی ریاستی لڑائیاں اور جنگیں دیکھیں۔ یہ جنگیں ریاستی حکمرانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پر چھا گئی اور اس نے پورے ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ انتشار کے اس دور میں ہی حیدر علی اور ٹیپو سلطان منظر عام پر آئے۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کے بارے میں زیادہ وضاحت دستیاب نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق شرفا اور امراء کے خاندان سے نہ تھا۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد شمال کی جانب سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن انہیں معاشرے میں نمایاں مقام حاصل نہ تھا۔ اس کے کئی ایک آباء و اجداد مختلف ریاستی حکمرانوں کی افواج میں فوجی خدمات سر انجام دیتے تھے اور ٹیپو سلطان کا والد حیدر علی بھی فوج میں خدمات کی سر انجام دہی پر مامور تھا اور اسی پیشے سے وابستہ ہونے کی بنا پر قومی عروج تک جا پہنچا تھا۔ حیدر علی 1721 میں پیدا ہوا تھا اور 1740 میں اسی ریاست میسور کی فوج میں ایک چھوٹے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ اپنی ان خدمات کی بجا آوری کے دوران اس نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا تھا۔ وہ ایک اچھا منتظم اور اچھا رہنما ثابت ہوا تھا۔ 1749 میں بنگلور کے شمال میں واقع ایک چھوٹے سے قلعے کے محاصرے کے دوران بھی اس نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا اس کے عہدے میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران حیدر علی کی فیملی بھی اس کے ہمراہ تھی اور اسی دوران اس کے ہاں 20 نومبر 1750 کو ٹیپو سلطان نے جنم لیا تھا۔ اس وقت میسور کا راجہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس کو اس کے دو وزراء نے حقیقی اختیارات سے محروم کر رکھا تھا۔ یہ دونوں وزراء دو بھائی تھے، ان کے نام ننجا راج اور دیو راج تھے۔ ننجا راج کی رہنمائی میں میسور کرناٹک ایریا میں جان نشینی کی ایک لمبی جنگ میں ملوث تھا، جہاں پر حیدر آباد کا نظام انگریز اور فرانسیسی بھی ملوث تھے۔ حیدر علی نے بھی اپنی فوجی دستوں کے ہمراہ اس مہم میں حصہ لیا تھا اور پہلی مرتبہ اس کا سامنا یورپی طرز جنگ سے ہوا تھا، لہٰذا اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی افواج کی تربیت کے لیے کئی ایک فرانسیسی فوجی افسران کا تقرر کیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر حیدر علی کو جنوبی میسور میں ضلع ڈنڈی گل سونپ دیا گیا تھا۔ اس نے اس ضلع کا نظام بخوبی چلایا اور اس نے اس ضلع سے گراں قدر لگان وصول کیا۔ اس نے لگان کی وصول کے نظام کو بہتر بنایا اور لگان وصول کرنے والے بددیانت افراد کو برطرف کرتے ہوئے دیانت دار افراد کا تقرر کیا۔ اس نے میسور کے حکمرانوں کو ان کی امید سے 3 گنا زائد آمدنی پیش کی۔ اس نے اپنی مختصر فوج میں بہتری لانے کی غرض سے بھی کچھ رقم خرچ کی۔ فرانسیسی اہلکاروں کی نگرانی میں اب اس کی فوج ایک جدید توپ خانے کی حامل بن چکی تھی۔ بطور ایک منتظم اس کی کامیابی حیرت انگیز تھی، کیونکہ وہ مکمل طور پر غیر تعلیمی یافتہ تھا، ان پڑھ تھا۔ وہ نہ ہی پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس قدرتی ذہانت موجود تھی۔ وہ اپنی فطری ذہانت کے بلبوتے پر فوجی اور انتظامی امور بخوبی چلاتا تھا۔ جنگ کی ایک وجہ دونوں حکمران بھائیوں کے درمیان انتشار تھا اور راجہ بھی اپنی حیثیت سے مطمئن نہ تھا بلکہ عدم طمانینت کا شکار تھا۔ مزید برآں فوج کو کافی عرصے سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی گئی تھی اور بغاوت کے آثار رونما ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں حیدر علی نے قابل ذکر سفارتی مہارت کے ساتھ مداخلت سر انجام دی۔ اس نے دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت کروانے کا بندوبست کیا، راجہ کو بھی تحفظ کی یقین دہانی کروائی اور فوجی دستوں کو اپنی جیب سے ادائیگی کی۔ 1758 میں جب مرہٹوں نے میسور پر ایک حملہ کیا،
اس وقت حیدر علی کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس نے مرہٹوں کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، حالانکہ مرہٹے اس کی نسبت بہتر صورتحال کے حامل تھے اور حیدر علی کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی مرہٹوں کی فوج سے کہیں کم تھی۔ بالآخر مرہٹے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور حیدر علی کو میسور کا نجات دہندہ قرار دیا گیا تھا اور انعام میں بنگلور کا ضلع اس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دونوں بھائی ننجاراج اور دیوراج منظر سے غائب ہو گئے۔ ایک بھائی موت سے ہمکنار ہو گیا اور دوسرے بھائی نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ اب حیدر علی کے لیے میدان صاف تھا، تاہم حیدر علی کا نیا عہدہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک خطرے کا شکار ہوا۔ اس کا ایک وفادار اور سال خا سال کا ساتھی برہمن کھانڈے راؤ، اس نے راجا کے ساتھ خفیہ ساز باز کرتے ہوئے حیدر علی کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حیدر علی کو منظر سے ہٹا کر وہ بذات خود اس کی جگہ لے لے۔ چند ماہ تک حیدر علی ایک نازک صورتحال سے دوچار رہا اور اسے سرنگا پٹم سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی اور اپنی فیملی کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑا۔ بالآخر وہ نئے فوجی دستے تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے کچھ رشتہ داروں نے اس سلسلے میں اس کی معاونت سر انجام دی اور اس نے دوبارہ دارالخلافے کی جانب پیش قدمی کر دی۔ حیدر علی نے کسی معرکہ آرائی کے بغیر ہی کھانڈے راؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بندوبست سر انجام دیا۔ اس نے جعلی خطوط کا بندوبست جو کھانڈے راؤ کے جرنیلوں کو لکھے گئے تھے اور یہ اہتمام بھی کیا کہ یہ خطوط کھانڈے راؤ کے مقبروں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اس تمام تر کارروائی کے نتیجے میں کھانڈے راؤ نے یہ سوچا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور وہ سب کچھ کھو چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایک ظالمانہ سزا سے نوازا گیا۔ اسے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کیا گیا اور رعایا کی نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اسے نیم فاقہ کشی کی حالت میں رکھا جاتا تھا اور اس طرح چند برسوں کے اندر اندر وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کی ہڈیاں کئی برسوں تک اسی پنجرے میں پڑی رہیں اور ایک غدار کے عبرتناک حشر کو بیان کرتے رہیں۔ حیدر علی اب میسور کا بلا شرکت غیر حکمران تھا۔ یہ 1761 کا برس تھا اور ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت 11 برس تھی۔ آنے والے برس جنگ و جدل سے بھرپور برس تھے۔ پہلے مرہٹوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں اور ماہ بعد مالابار ساحل کے مختلف مقامی حکمرانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں، جن کے نتیجے میں میسور کی ریاست وسعت پذیر ہوتی چلی گئی۔ منگلور اور کوچین کی اہم بندرگاہیں بھی ریاست میسور کی محکوم ہو گئی۔ اب میسور ایک بحری طاقت کے طور پر بھی منظر عام پر آیا تھا۔ ساحلی ریاستوں کو فتح کرنے کا عمل ایک شریفانہ طرز عمل نہ تھا، تشدد یا تشدد کی دھمکی ایک معمول کا عمل تھا۔ مزاحمت کو بھرپور تشدد کے ساتھ کچلا گیا تھا، کئی سو افراد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا یا دیگر طریقہ کار کے تحت موت سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ تاہم وہ لوگ جو ختنے کروانے پر رضامند ہو گئے تھے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، ان کی جان بخشی کی گئی تھی۔ وہ دور ظلم و تشدد کا دور تھا۔